ایسے ہی ہوں گی آتا. کسی نے ایک سوال کیا عورتوں کی نماز کا طریقہ بتائیے. عورتیں نماز میں سجدہ چپٹا کر کرتی ہے, چپکا کر کرتی ہے, اس کو کر سکتی ہے کیا؟ اور رفع دین کرنا فرض ہے کیا؟ دو سوالوں نے کیے. تو دیکھیے, عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے. ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی, صحابہ نماز ایسے پڑھتے, یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے. کوئی روایت نہیں. بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے, جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح صحیح بخاری میں فرمایا حج ویسے کرو, حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمیں فرض عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا ہے. اس لیے جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں, زکوٰۃ بھی بہت آسان ہے سمجھنا, ان دو عبادتوں کا, ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے, یاد رکھیے. اور صحابہ کی گواہیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے. تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ اب آج کے زمانے میں کیسا کرے, تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی جیسی نماز پڑھیے. وہ زیادہ سنت سے قریب پڑتی ہے, ہاتھ سینے پر باندھتی ہے, پہلا قاعدہ سیدھا کرتی ہے, دوسرے قاعدے میں تورک کرتی ہے, پیر نیچے سے ڈالتی ہے, تو ان کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے بنسبت مردوں کی, یاد رکھی. ٹھیک, بہت سے لوگ یہ بھی وہ کرتے نہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, ہم تعصب پر بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک, ہم کسی کے تم یہ جماعت وہ جماعت, ہم وہ چیز پہ بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. چلیے آئیے, اگر آپ کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے, تو اس فرق کی کوئی ایک دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, کوئی ایک دلیل صحابہ کی زبانی یا کسی صحابیہ کی زبانی چاہیے کہ ہم ایسا پڑھتی اور صحابہ ایسا پڑھتے, رسول اللہ ایسا پڑھتے, یا ہمیں ایسا حکم دیا گیا, صحابہ کو ایسا حکم دیا گیا, ہمارا سجدہ ایسا تھا, صحابہ کا سجدہ ویسا تھا, رسول اللہ ایسا کرتے تھے. کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ, کوئی روایت یا آثار, آثار کیا ہوتا ہے, صحابہ کی زندگی سے دیکھا گیا, کوئی ایک لا کے دیجئے, تو انشاءاللہ عزیز ہم بھی اپنی نمازوں کو تبدیل کر لیں. مردوں کی نماز, نماز کی کتاب تو مردوں کی رہتی ہو, پھر آتا عورتوں کی نماز, ایک الگ چیپٹر اس کے اندر. ہاں, عورتوں کی نماز کیسا کہ وہ تکبیر کریں گی تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں اٹھانا, مرد نے کانوں کو لگانا, عورتوں نے اٹھانا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے. کانوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں. ہاتھ نماز میں بہت سے لوگ ایک دم اسٹائلش طرح سے یوں, ایسا بالکل ایسا لگتا کچھ تو بھی ایک پروسیس ہے چل رہا ہے نا, یوں جا کے ہاتھ کانوں کو لو کو ٹچ ہو کے پیچھے آتا, یوں آتا اور بول کے ایک دم بالکل ایسا پیچھے منڈی کر کے کھڑے ہو جاتے. نیچرل عمل نماز اتنا اصل کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے, تو آپ کہیں بھی اتنے بیچ میں کہیں بھی اٹھائیے, لگانے کی کوئی روایت نہیں. ٹھیک ہے, تو عورتیں نہ لگائے, مرد لگائے. دیکھیے عورتیں اندر ہاتھ ڈالتی یوں کرتی اور مرد بیچارے یوں کرتے, تو یہ فرق کہاں سے آئے چلیے بتائیے. کیا حدیث میں ایسا ہے کہ کاندھے تک عورتیں اٹھاتی اور کانوں تک مرد اٹھاتے؟ لفظ ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت کے لیے اٹھاتے ہاتھ تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کے ہاتھ کہیں تو بھی ہوتے, بس ٹھیک ہے, یہ بتا دیا گیا. یہ کہاں کہا کہ کانوں تک مرد اور کاندھوں تک عورتیں؟ ایسا کوئی اصول ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا, میڈیکل میں اصول ہوتا ہے, اگر آپ کبھی ٹیسٹ رپورٹ لائے تو اس میں 2 اینٹیٹیز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 50-80, تو 50 to 80 نہیں ہوتا, 50 لیڈیز کے لیے ہوتا ہے, 80 جینٹس کے لیے ہوتا ہے. اس میں فرسٹ لیڈیز کی رہتی, سیکنڈ اینٹیٹی وہ جینٹس کی رہتی. اگر 50 سے اوپر ہے تو لیڈیز کو مارک کر دیتا کہ بھائی تمہارا 60 مطلب یہ ہائی ہے. جینٹس کا رہا تو نہیں کرتا مارک, اس لیے کہ 80 تک جینٹس ہوتا ہے, تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے, 50 لیڈیز کے لیے. تو ایسا کچھ ہے کہ حدیث میں کہ لیڈیز کے لیے کاندھے تھے اور جینٹس کے لیے کان تھے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک, اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آیا. ٹھیک, تو مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھے. ٹھیک, بہت سے لوگ آتے ہیں بحث کرنے IRC پہ, ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے, سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے, اگر آپ نے ثابت کر دیا تو آپ کو 1 کروڑ انعام, 20 لاکھ انعام, فلاں انعام. تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ وہ 20 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کرو تو بات ہوگی. 3rd person اکاؤنٹ وتھ سائن چیکس. ٹھیک, کہ بھائی 20 لاکھ یہ جیت گیا تو میں فوراً لے لوں گا وہ چیک آپ سے. خالی ہوائی بات ہے کہ 20 لاکھ اور 1 کروڑ, تو وہ جمع کرو تو آؤ. نہیں اچھا ٹھیک ہے, تو پیسہ نہیں, تو پھر ٹھیک ہے بات کرو پھر آگے کہ وہ ثابت کر دیجئے, تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. میں پھر ان کو کہتا ہوں امی نماز کیسا پڑھتی ہے آپ کی؟
امی حضور آپ کی نماز کیسے پڑھتی ہے؟ تو سینے پہ، تو اس کی روایت کہاں سے لا دو؟ ورنہ اپنی ماں کی نماز غلط ہے بول دو پہلے. نہیں وہ تو ایسا تو نہیں ہے. تو پھر ان کو کہاں سے لائے تم نے سینے پہ؟ چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو، چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو. وہ بحث وہ فلاں میں یہ ہے، اس پہ تو وہ راوی پہ وہ ہے، وہ سب آپ چھوڑ دو ایک طرف تھوڑا دیر. صرف اتنا بولیے آپ کے مسلک میں عورتیں سینے پر باندھتی ہے تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا؟ تو پھر مجھے بھی اجازت دے دیجیے آپ بننے، یا ان کی دلیل کیا وہ دلیل میری بھی ہے. تو وہاں ہی منہ بند ہو جاتا ہے ان کا. خواہ مخواہ بحث کر کے کیا فائدہ؟ ٹھیک. تو عورتیں سینے پر باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے، دونوں سینے پر باندھے یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عورت جب سجدہ کرے، جو فرق کی بات وہی بتا رہا ہوں، فرق کے پوائنٹ. عورت سجدہ کرے تو ایسا سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے مانڈیوں پر چپک جائے، اس کا سینہ اس پہ چپک جائے، اور اس کے بعد اس کا ناک سر اور اس کے پورے ہاتھ ایسے چپک جائے کہ ادھر سے کچھ نہ دکھے. چمٹ کر سجدہ کرے. کیوں؟ اور وہ سجدہ بھی کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ رکھتے، ٹھیک ہے، پھر پیر رکھتے. یہ پہلے پورا بیٹھ جاتے عورتیں، بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ نہیں کرتے، اپنے مطلب مانڈی پہ لیٹ جاتے، سمجھ لیجیے. پہلے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں، ایسا بالکل یوں کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی واضح روایت ہے، آپ نے فرمایا سجدوں میں ہاتھ کتوں کی طرح نہ رکھو. کتا دیکھیے آپ بیٹھتا ہے تو کیسا بیٹھتا وہ رکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اتنا اٹھاتے ہیں کہ آپ کی بغل مبارک، چونکہ شرٹ کی آستین بڑی ہوتی کبھی کبھار، بغل یا چھوٹے شرٹ بھی پہنا کرتے. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، آپ کے زمانے میں اتنے بھی کپڑے نہیں تھے تو بہت سی بار چادر کو موڑا جاتا، بیچ میں سے ایک سوراخ کر کے ڈال لیتے سر میں سے، تو ادھر کا کھلا رہتا تھا اس کی وجہ سے، لیکن سامنے اور یہ ڈھک جایا کرتا تھا، ضرورت پڑی تو اس کو باندھ لیا کرتے تھے. تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی، روایت میں نظر آتے آپ کے بغل، آپ جب سجدہ کرتے. لیکن یقیناً جب ہم جماعت میں ہوں گے، مرد بازو بازو تو مشکل، لیکن امامت میں آپ کو دیکھا گیا نا، تو ظاہر سے امام کو جگہ ہوتی ہے، ہم کو نہیں ہوتی ہے. لیکن چپکانے کے لفظ نہیں، نہ آپ ایسا چٹکاتے نہ آپ ایسا چٹکاتے. تو ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے. کون نہیں؟ عورت ظاہر سے عموماً عورتیں گھر میں اکیلی پڑتی ہیں، تو آپ بھی ویسی نماز پڑھیں گی، ہاتھ رکھ کے بالکل اٹھا کر. کوئی کہ ایسا نہیں عورت چپک کر پڑھے تو دلیل، ہم کو دلیل چاہیے. نہیں فلاں اتنے بڑے لوگ غلط ہو سکتے ہیں. دیکھیے بڑے غلط اور یہ غلط تو آپ کے جہاں بڑے ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے ہیں. کس کے بڑوں کی سننا؟ سب کے بڑے ہیں یہاں تو، ہے نا. اور بڑے بڑے ہیں، مطلب سیدھے چھوٹے موٹے بڑے نہیں. القاب تو ایسے شروع ہوتے علامہ، فاضل، مولانا، یہ وہ نام آتا ہی نہیں، مطلب سے ڈھونڈتے چلو آپ نام کہاں ہے اس میں، آخر میں ان کا نام ہے نا. تو بہت بڑے بڑے ہیں، سب کے پاس بڑے ہیں، آپ سے بڑے ان کے پاس بڑے ہیں. بہت سی ایک جماعت والے بولتے ہیں بھائی ہم صحیح ہیں، تو آپ سے بڑے تو ان کے پاس، ان کی ٹوپیاں بڑی اور ان کے لوگ بھی بڑے. تو بتائیے اب ان کے بڑوں کی سنیں آپ کی بڑوں کی سنیں، کس کے بڑے بولے تو مشکل ہو جائیں گے. تو بڑوں کی نہ سنتے ہوئے، کیوں تو پھر ہمارے بڑے سب کے بڑے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی نا. تو نہ سنتے ہوئے ایک اصول نکالیے، جس کے پاس دلیل اس کی بات سن لے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ختم، سیدھی سی بات. تو بھائی بڑوں کا نہیں کرتے بھائی، چلیے دلیل کی بات کریں. دلیل تو نہیں ہے تو پھر بازار سے دلیل نہیں ہے تو پھر بات آگے کر کے فائدہ کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے، بحث تو بہت ہو سکتی ہے، ضد تو بہت ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو ذہنوں کو کھولنا ہے. تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے. پھر پہلے قاعدے میں عورتیں برابر بیٹھتی ہیں، اپنے الٹے پیر کو کمر کے نیچے رکھتی ہے اور اس پہ کمر ہوتی ہے. دوسرے قاعدے میں الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے، جس کو تورک بولتے کرتی ہے. یہ مردوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں سیدھا بیٹھتے، پیر کے اوپر کمر رکھتے. دوسرے قاعدے میں آپ تورک کرتے، مطلب الٹے پیر کی مانڈی بیٹھ کر الٹے پیر کو سیدھے کے نیچے سے بازو سے نکالتے. یہاں عورتوں کو دے دی، بولے تم تورک کرو، مرد نہیں کریں گے. مردوں کے نہیں، عورتوں کے لیے بھی وہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عورتوں کی نماز بہت زیادہ قریب ہے سنت کے بنسبت مردوں کی نماز کے ہمارے ماحول میں. تو مرد ادھر شفٹ ہو جائے، سجدے کا طریقہ بس عورتیں چینج کر لیں تو تقریباً نماز سنت ہے. آگے انہوں نے کہا کہ کیا سکھائیں گے. تو نماز میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کو کیسے شروع کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کو ہم شروع کرتے ہیں، ہاں اللہ اکبر بولتے ہیں نا. نماز جب شروع کرتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر بولتے ہیں. تو سب سے پہلے نماز شروع کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ اکبر. تو بچوں سب سے پہلے نماز جب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں سارے بچوں کو یہ چیز، یہ کلمہ یاد ہوگا. اللہ اکبر پڑھ کے کو باندھ لیتے ہیں. ہاتھ باندھنے کے بعد کیا کرتے ہیں ہم پھر اس کے بعد؟ جی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. ہاں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. آپ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، یا پھر اس سے بھی پہلے آپ پڑھنا چاہیں تو ثنا پڑھتے ہیں نا، ثنا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ثنا یاد ہے کسی کو؟ کس کو یاد ہے؟ کون پڑھیں گے؟ آپ پڑھیے. چلیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک
ولا إله غيرك. یہ ہے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ٹھیک ہے، یہ ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں نا. پھر کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد؟ سورہ فاتحہ. بچوں سورہ فاتحہ بہت ضروری ہے. ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو کمپلسری ہے. کچھ نمازوں میں جو رکعتیں جیسے تیسری رکعت ہوتی ہے، چوتھی رکعت ہوتی ہے، تو اس میں تو خالی سورہ فاتحہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا اگر کوئی نماز 2 رکعت کی بھی ہے تو دونوں میں سورہ فاتحہ ہے، 3 رکعت کی ہے تینوں میں سورہ فاتحہ ہے، 4 رکعت بھی ہے تو چاروں میں سورہ فاتحہ تو ہے ہی کمپلسری، یاد رکھیں. ہاں ضمی سورہ جس کو بولتے ہیں سیکنڈ سورہ آپشنل ہوتا ہے کچھ رکعتوں میں، فرض والوں میں. نفل میں تو آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرے سورتیں پڑھنا ہے. تو ہم جو ہے سورہ فاتحہ مطلب اللہ اکبر کہہ دیا، ثنا پڑھ لیا، تعوذ اور تسمیہ جس کو بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا. اب کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سورہ فاتحہ. کون پڑھ کے سنائیں گا سورہ فاتحہ؟ جی کون پڑھیں گے؟ جی پڑھیے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور کون پڑھیں گے سورہ فاتحہ؟ عبداللہ آپ پڑھیں گے؟ آپ پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دیکھیے ماشاءاللہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، سب میں ہم کو پڑھنا ہی. تو بچوں سورہ فاتحہ آپ ضرور یاد رکھیں. 7 آیتیں سورہ فاتحہ میں. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم نماز میں؟ کوئی بھی ایک سورہ ہے نا، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں آپ، جو بھی آپ کو یاد ہے. کون سا سورہ پڑھیں گے؟ چلیے کوئی بتائیں کوئی سورہ پڑھ کر. آپ پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیے. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تو بچوں آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ جو ہے سورہ اخلاص جو ہے ہمارے سامنے جو ہے پڑھی گئی، لیکن ہم اور بھی کوئی سورہ آیت الکرسی آتی وہ پڑھ لیجئے، قل اللہ احد پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیے، قل اعوذ برب الناس پڑھیے، اور کتنی سورہ چھوٹے چھوٹے ہیں نا ماشاءاللہ. آپ کوئی بھی سورہ جو اس میں سے جو ہے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا دوسرا سورہ. اس کے بعد کیا کرتے ہیں نماز کے اندر؟ یہ تو سب ہم نے ہاتھ باندھ کے کیا، پہلے قیام بولتے ہیں اس کو. اس کے بعد کرتے ہیں رکوع. بچوں کیا کرتے ہیں؟ رکوع. ہاں مطلب رکوع میں جھک جاتے ہیں. رکوع کیسا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کھڑے رہتے ہیں ہاں، اور ہاتھ گھٹنے پہ رکھ دیتے ہیں نا ماشاءاللہ. تو رکوع کرتے ہیں. تو رکوع کے اندر کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ آج ہم نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھ رہے، اس میں دعائیں دیکھ رہے، یاد رکھیں مین آج ہمارا یہ. جی تو رکوع میں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں ہم؟ ہاں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں ہم؟ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں ہم؟ عظیم. سبحان ربی العظیم. دیکھیے بہت چھوٹی تسبیح بچوں، میں امید کرتا ہوں یہ بھی یاد ہو گئی ہوں گی آپ کو، ہے نا. سبحان ربی العظیم ہے نا، یہ تسبیح پڑھنا ہے، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، تو رکوع کے اندر یہ تسبیح پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم. اچھا رکوع کے بعد کیا کرتے پھر ہم لوگ؟ رکوع کے بعد پہلے کھڑے ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہے نا. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس کا جواب کیا ہے؟ ربنا لک الحمد. ہاں کیا جواب ہے اس کا؟ ہاں ربنا لک الحمد. یہ آپ دعا پڑھ سکتے ہیں نا. اور اس کے علاوہ بھی بچوں اور بھی دعائیں ہیں جو بڑی ہیں، اس سے آپ وہ بھی چاہے تو آپ کتابوں میں پڑھ کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن سب سے چھوٹی دعا کیا پڑھنا آپ کو؟ ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے، یا ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے، یہ ہم کو پڑھنا ہے. چلیے پھر اب یہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہیں. پروسٹیشن کرتے، سجدہ کرتے. سجدے میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. آپ پڑھی سبحان ربی الاعلی. کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی اعلی. سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں. اور بچوں رکوع میں اور سجدے میں جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں کتنی بار پڑھیں گے؟ 3 بار کم سے کم. اگر 3 سے زیادہ پڑھنا ہے تو 5 ٹائمز 5 بار پڑھیں گے. اور 5 سے زیادہ پڑھنا ہے کسی کو تو 7 ٹائمز، مطلب آڈ نمبرز میں پڑھیں گے آپ. 3 5
7 9 ऑड नंबर में पढ़ना, ठीक है, लेकिन मिनिमम कितना पढ़ना है? 3 टाइम। अगर 3 टाइम से ज्यादा आपको पढ़ना है, लंबी नमाज पढ़ना है, अल्लाह की तस्बीह बयान करना, तो 5 टाइम्स पढ़िए, 7 टाइम्स ही पढ़ सकते, ठीक है। और सेम आप रुकू में कर सकते, सेम आप सजदे में कर सकते, ठीक है। तो आप सजदे से उठते हैं, क्या बोलकर उठते हैं? अल्लाह अकबर, है ना। तो ये अल्लाह अकबर तो देखिए आप हमने शुरू में याद कर लिया था। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर से जाते हैं, दूसरा सजदा करते हैं। फिर सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं। देखो बच्चों कितना आसान है। ये भी कितनी बार पढ़ते हैं? मिनिमम 3 टाइम्स। उससे ज्यादा पढ़ना है तो आप 5 टाइम्स या 7 टाइम्स आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद फिर क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर बोलकर हम क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। फिर से उसको क्या बोलते हैं? क़याम, है ना। फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, खड़े होने के बाद क्या पढ़ते हैं? फिर से हाथ बांधते, फिर हाथ बांधते, फिर क्या पढ़ते हैं उसमें? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और सूरे फातिहा, फातिहा। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद फिर एक कोई कोई भी सूरा। उस सूरे के बाद फिर क्या करते हैं? अल्लाह अकबर कहकर रुकू। रुकू से उठते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर रब्बना लकल हम्द। उसके बाद फिर क्या करते हैं? सजदे में सजदा। सजदे के बाद फिर उठते हैं, सजदे से अल्लाह अकबर कहकर, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरा सजदा करते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन अब 2 रकात वाली अगर नमाज है तो 2 रकात के बाद याद रखिए, या 3 रकात वाली भी है, 4 रकात वाली भी है बच्चों, तो 2 रकात के बाद हमको क्या करना पड़ता है? कायदा। और पहले कायदे और दूसरे कायदे में थोड़ा सा फर्क है ना। पहले कायदे में हमको क्या पढ़ना होता है? सिर्फ क्या बोलते हैं उसको? पहले कायदे में जो पढ़ते हैं आप, अत्तहियात। जब कायदे में बैठते हैं ना नमाज में, जो नीचे बैठ जाते हैं हम, 2 रकात होगी तो अत्तहियात पढ़ते हैं। कौन सुनाएगा अत्तहियात? कौन सुनाएगा? आप सुनाइए पहले। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, ये हमने जो है पहले कायदे में जो पढ़ते अत्तहियात वो सीखा, और ये दूसरे कायदे में बच्चों यही पढ़ना रहेंगे अत्तहियात। अब इसके बाद कोई अगर फजर पढ़ रहा है तो फजर में तो ये आखिरी कायदा, मतलब एक ही कायदा होता है। लेकिन अगर मगरिब पढ़ रहा है तो इसके बाद 1 रकात पढ़ेंगे, ईशा पढ़ा है तो उसके बाद 2 रकात पढ़ेंगे। लेकिन चलो अब ये रकात समझ लो हमने फजर की पढ़ रहे थे, तो अत्तहियात के बाद क्या पढ़ेंगे? दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे हमजा? दुरूद इब्राहिम। अच्छा, दुरूद इब्राहिम कौन सुनाएगा? आप सुनाइए अब्दुल्ला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाँ, देखिए ये था दुरूद इब्राहिम, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब पढ़ेंगे आप? जब 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं और वो 2 रकात आपको नमाज खत्म करना है, चाहे फजर की फर्ज हो या कोई नफिल नमाज 2 रकात पढ़ रहे हैं, तो अब आपको अत्तहियात पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद दुरूद इब्राहिम। उसके बाद क्या पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम के बाद? तो बताएंगा? हाँ, उसके बाद वो जो दुआ पढ़ते हैं उसको दुआए मासूरा बोलते हैं। कोई सुनाएगा दुआए मासूरा? जी सुनाइए आप अब्दुल्ला। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। हाँ, ये है दुआए मासूरा। और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद क्या करते हैं? कौन बताएगा? सलाम फेरते हैं। पहले किस साइड? राइट। फिर किस साइड? फिर लेफ्ट। क्या बोलते हैं सलाम में? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फर्स्ट राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, दोनों तरफ वही बोलना है। देखिए बच्चों कितना आसान है ना। जो बच्चों को ये अस्कार नहीं आते फौरन याद करे, चाहे तो आपके अरबिक टीचर से याद करे, आपके वालिदैन को बोले बच्चों देखो नमाज हम पर फर्ज है ना, तो हमें उसको सीखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, सेकंड आफ्टर तौहीद। तौहीद के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पिलर है, तो हमें नमाज आना चाहिए। मैंने बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने मिलकर जो है आपके सामने नमाज में क्या क्या हम पढ़ते हैं वो अस्कार रखने की बहरहाल कोशिश किए, लेकिन आपको ये सीखना होगा। चूंकि ऐसा दुरूद इब्राहिम थोड़ा बड़ा होता है, अत्तहियात बड़ा है, सूरह फातिहा के बाद दूसरा सूरा जो आपको पढ़ना है कभी वो बड़ा भी होता है,
اور اس کے بعد دعائے معصورہ ہے. آپ سب کو یہ چیز سیکھنا ہے بچوں. اگر نہیں آتا تو بالکل شرمانا نہیں چاہیے, ہمیں سیکھنا چاہیے نا. سیکھنے میں شرمانا چاہیے کیا نہیں؟ کوئی بھی چیز سیکھنا تو اگر نہیں مجھ کو اچھا نہیں لگ رہا, شرم آ رہا, ایسا کرنا چاہیے کیا؟ سیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے نا بول کے. اگر نہیں آتا تو بولا نہیں آتا, ہم سیکھ لیں گے, اور سیکھنا چاہیے نا. اور اگر آپ چھوٹے ہیں تو جلدی سیکھ لے, اس لیے کہ کیا ہوتا ہے آپ جب کم عمر ہوتے ہیں تو بہت جلدی چیزیں یاد ہو جاتی ہے نا. جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں نا بہت مشکل ہوتی ہے بچوں. تو ابھی یاد کیجیے, اگر یاد نہیں ہے, آپ میری بات کو سن رہے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو بولیے ہمیں یاد کرائیے. اور اگر والدین میری بات کو سن رہے ہیں, ذمہ دار میری بات کو سن رہے ہیں, تو اپنے بچوں کو یہ اذکار یاد دلائیے جو خاص طور سے نماز میں پڑھے جاتے ہیں. بھائی نے سوال کیا نیت کے تعلق سے کہ جیسے نیت کی بات ہوئی تو نماز سے پہلے جو لوگ نیت کرتے ہیں, جیسا کہ میں 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں, نماز کا نام لیتے فلاں, کیا یہ درست ہے کیا؟ تو دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں. لغت اٹھا لیجیے, فقہ کی کتابیں اٹھا لیجیے, یہ معنی نیت دل کا ارادہ ہے. اور انسان جو کچھ چیز زبان سے کہتا ہے اس کو قول اور قرار کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو نیت دل کا ارادہ ہے. ٹھیک. دوسری چیز, شریعت میں جتنے ارکان ہیں ان ارکان کی جتنی دعائیں ہیں اور جتنی باتیں ہیں سب کی سب عربی میں ہیں. ٹھیک, عربی میں ہے نہیں ہے. کیا ایسا کوئی ایک دعا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں آپ نے فارسی میں سکھائی, سنسکرت میں سکھائی, ہندی میں سکھائی, اردو میں سکھائی؟ نہیں. اگر کوئی کہے نہیں نیت کا معنی یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرو, تو میں پوچھتا ہوں میرے بھائی, اگر یہ واقعے میں یہ رکن ہے, حصہ ہے نماز کا, ایسی نیت, تو مجھے عربی میں اس کے الفاظ بتائیے. میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے, منہ میرا کعبے کی طرف ہے, اس کے عربی الفاظ بتائیے. اسلام میں ہر کام ارکان عربی میں ہے نا, تو اس کے عربی الفاظ دیجیے مجھے. چل لائیے, چیلنج ہے, عربی الفاظ لائیے. دنیا میں چل جائے نہیں بنی, ہاں بنا سکتا کوئی عالم بیٹھ کر, لیکن اس کی بےخوفی ہوں گی, سنت سے پھر وہ حدیث سے ثابت نہیں ہوں گے الفاظ, ہے نا. تو نہیں ہے, تو پتہ چلا یہ صرف لوگوں کو تربیت اور تعلیم اور سکھانے کے لیے کہ بھائی یہ نماز میں 4 رکعت فرض ہے. کیوں تو لوگ اتنے جاہل تھے کہ ان کو معلوم بھی نہیں کتنی رکعت ہیں. سکھانے کے لیے تھا, تو لوگوں نے سمجھا اس کے پڑھے بغیر ہوتا ہی نہیں. بھاگتے آتے صفوں میں, امام صاحب رکوع میں, اپن پریشان ہوتا ہے کیا مطلب یہ پڑھ رہا, کیوں یہ ڈسٹرب کر رہا پوری نماز. کیونکہ اس کو نیت کرنا, اور نیت کر لو پھر جلدی سے جھکتا جب تک امام صاحب کھڑے ہو جاتے ادھر. یہ تو رکوع جلدی اسپیڈ میں چلتے اپنے پاس, تو وہ کھڑے ہو جاتے. تو وہ نیت کیا کر رہے تھے بھائی تیرے تم یہ بک بک, تو بولے نیت کرنا. نیت دل کا ارادہ ہے, الفاظ زبان سے کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں نماز میں. اور اگر کوئی نماز کی نیت زبان سے کرتا ہے تو یہ بدعت ہے. آپ کی عبادت کی شروعات آپ بدعت سے کر رہے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں فلاں. ہم جب چھوٹے تھے عربی میں جاتے تھے تو ہمارے امام صاحب سے اچھے ٹرمز تھے, تھوڑے سے ان سے مذاق مستی کرتے رہتے تھے, تو پڑھاتے رہتے. تو ہم جو ہے بچوں کو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو بولتے اوپر جاؤ, چلو اوپر پڑھو. ٹھیک, بچوں کی سب پیچھے ہونا چاہیے. اوپر چھوڑنے کے بعد تو بس مرغی کا ڈربا بن جاتا ہے, جو بچے چاہے کرنا کر رہے, سب سے بڑا باؤس رہتا ہے کھڑے رہو مارم ماری جو چلتی. پیچھے ہونا سنت یہ ہے کہ مردوں کی صف کے پیچھے, تاکہ پھر وہ عزت میں ہوتے ہیں, ڈر بھی رہتا ہے ان کو بڑوں کا. بہرحال تو جو ہے اوپر رہتے تھے ہم, تو ہم امام صاحب سے آ کے بعد میں پوچھنا, وہ ہم تو اوپر پڑھ رہے تھے, ہم ایسی نیت کرتے پیچھے اس امام کی نہیں کرتے, ہم بولتے اوپر اس امام کے, اور منہ میرا کعبے کی طرف, کیونکہ ہم فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں. تو چڑھ جاتے تھے, یہ کیا لگا ہے تم نہیں. اب آپ کے پیچھے آپ بولتے تھے نا, اب اردو زبان ہے تو اوپر, ہم اب تو اوپر والا اوپر اس امام کی, اور منہ میرا کعبے کی طرف, اور بازو ادھر عبد الرحمن, ادھر عبد الرحمن کے ابا, اور سامنے فلاں اور پیچھے فلاں. مطلب اب کوئی لمٹ ہی نہیں نا اس نیت کی, کرتے جائیے آپ, کرتے جائیے, بڑھاتے جائیے اس کے الفاظ. تو نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں, نیت کے الفاظ عربی میں ثابت نہیں ہے, نیت کے الفاظ صحابہ سے ثابت نہیں نماز. ہاں اب بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں اب تم بول رہے نیت ثابت نہیں ہے, حج میں جاتے جب نیت نہیں کرتے لبیک حج لبیک عمرہ. پھر تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کے ساتھ الفاظ بھی سکھائے. یہاں ہم شریعت کے مکلف ہیں نا. دیکھیے ہم دلیل کے محتاج ہیں, ہم دل کے محتاج نہیں, ہم اپنی جماعت کے محتاج نہیں, ہم اپنے جو ہے منمانی کرنے کے محتاج نہیں, ہم دلیل کے محتاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حج کی نیت سکھائی وہیں اس کے الفاظ بھی سکھائے. تو جہاں نبی نے کیا تو کریے نا, اس میں کیا حرج ہے, لیکن جہاں نبی سے ثابت نہیں آپ ہر جگہ لگائیں گے کہ پھر نیت کو, اور ہر جگہ نیت کے الفاظ لگا دیے گئے, جوڑ دیے گئے. یہی معاملہ صرف نماز کا نہیں ہے, روزے کی نیت, اب رمضان آ رہے ہیں, روزے کی بھی ایک نیت بنا لی گئی. ٹھیک, روزے کی نیت بنا لی. ہاں روزے کی نیت بولے عربی میں, دیکھو اب عربی کا چیلنج میں یہاں نہیں کر سکتا. نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان, اور یہ اور وہ الفاظ الگ الگ آتے ہر جگہ.
دیکھو اب تو چیلنج نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک. تو اب آئیے تھوڑا سا اس نیت کو بھی دیکھ لیں. روزے کی نیت جو ہوتی ہے وہ کیا درست ہے؟ تو روزے کی نیت بھی دل کا ارادہ ہے. اگر کوئی لفظی نیت کو نیت مان لے تو کہاں پھنستا ہے معلوم؟ آ کر وہ سمجھ لیجئے وہ سحر میں نہیں اٹھ سکا, بولتا نیت ہی نہیں ہوئی, فجر کی اذان ہو رہی اٹھا, اور نیت روزے کی فجر سے پہلے ہے نا, تو وہ بولتا میرا رمضان روزہ چلا گیا. کیوں روزہ چلا گیا؟ نیت نہیں کیا تھا نا. اور اگر نیت دل کا ارادہ ہے تو سوتے وقت کر کے سو جائے, صبح اٹھنا ہے سحر میں فجر, اب سوتے بھی پڑا تھا کیا نہیں اٹھ سکا, فجر میں سیدھا بھی اٹھا, روزہ رکھ سکتا ہے, کیونکہ سحر فرض نہیں ہے روزے کے لیے, آتا ہے کہ سننا تھا صرف. تو نہیں بولے اس کے تو الفاظ ہے. اب اس کے الفاظ دیکھیے, نویت ان اصوم غدن, میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. بنانے والے کو بھی شاید عربی نہیں آتی تھی, تھوڑا سا یہاں مار کھا گیا بیچارہ, تھوڑا سا مار کھا گیا. نویت ان اصوم غدن, میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. عربی زبان میں الیوم کہتے آج کو, الامس کہتے گزرے ہوئے کل کو جو کل گیا, اور غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو. اور اسلام میں آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتے ہو, رات پہلے آتی اور دن بعد میں آتا ہے. رمضان شروع ہوتے تو پہلے تراویح پڑھتے, پہلے روزہ رکھتے, تراویح پڑھتے, مغرب کے بعد تراویح ہوتی اور پھر روزہ آتا. تو رات پہلے, تو رات جو پہلی آتی ہے وہ اس دن کی رات ہوتی ہے. اب سمجھو میں روزہ رکھ رہا ہوں, رات جو گئی جو ابھی کی, تو وہ رات کس کی تھی؟ اس دن کی تھی. تو نیت کیا ہونا چاہیے تھی؟ نویت ان اصوم الیوم ہونا چاہیے. آج کا روزہ ہے نا, اور نیت کر رہا ایک دن ایڈوانس. یہ روزہ تو نہیں ہوا تیرا, کل کا ہو رہا ہو. مطلب پہلے روزہ تو مار کھائی جا رہا اپنا کیسا بھی کل کی, اور پھر کل آ رہا تھا, اور کل تو کبھی آتا ہی نہیں. یہ آپ کو معلوم, میرے کو معلوم ہے. کل کبھی آتا کیا؟ کل آنے کے بعد وہ آج ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ بولتے آج ادھار, وہ کل وہ ادھار کے لیے لکھتے نا کہ آج کیا کل ادھار, مطلب کل لینا. جب وہ کل آئیں گے ادھار کے لیے بولیں گے کل, کل تو پھر باقی ہے نا, آج ہو جاتا ہو. تو الیوم آج کا دن, اور نیت کر رہے غدن کل کی. تو کتنی بیسک عربک مسٹیک ہے. کیا آپ اس نیت کو رسول اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ آپ کو دن اور رات کا فرق نہیں سمجھتا تھا؟ کیا صحابہ کو اتنی بھی عربی نہیں آتی تھی؟ اور عربی کی کسی اصول اور قاعدے کے تحت کل کو آج نہیں بولتے. کچھ اصول ہوتے ہیں جن میں کچھ الفاظ میں وسعت ہوتی ہے, چھوٹے سے لے کر بڑے تک استعمال ہوتا ہے. جیسا مولا ہے, مولا غلام سے لے کر رب تک استعمال ہوتا ہے عربی میں, کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے مددگار. تو نوکر بھی مددگار کرتا ہے آپ کا, غلام بھی مدد کرتا ہے, اور اللہ بھی مدد کرتا ہے. اس کا مدد کرنے کا اپنا انداز استطاعت کے مطابق, اس کا مدد اس کی استطاعت کے مطابق. تو یہ وسعت ہے اس لفظ میں, غلام سے لے کر رب تک جاتا ہے لفظ. لیکن غدن میں کوئی وسعت نہیں ہے کہ آج سے لے کر کل تک ہے. غدن کل تو کل ہی ہے, سمجھ رہے؟ تو بیسک مسٹیک ہے اس کے اندر, سمجھنے کی ضرورت ہے. نیت دل کا ارادہ ہے, نماز ہو یا روزہ ہو دل میں کر لیجیے. ہاں حج کے لیے رسول اللہ نے دل کی نیت کے ساتھ الفاظ ہی پڑھے, بالکل پڑھنا چاہیے, یہ سنت ہے. اگر رسول اللہ روزے کے لیے پڑھتے تو ہم وہ بھی پڑھتے, رسول اللہ اگر نماز کے لیے پڑھتے ہم وہ بھی پڑھتے. ہم بیر نہیں کر رہے ہیں, لیکن دلیل ہونا یاد رکھیں دنیا شریعت میں ضروری ہے, ورنہ پھر بہت سارے مشکلات میں ہم پھنس سکتے ہیں. تو نماز کے لیے آپ کو صرف دل کی نیت کرنا ہے, اور یہ کافی. آپ نماز کے لیے آپ سمجھو ظہر کا وقت آ رہا ہے, آپ لوگ یہاں سے اٹھیں, مسجد گئے, وضو کرے, کس لیے وضو کرے؟ نماز کی نیت دل میں ہی ہے نا, آٹومیٹک نیت ہے. نماز کو آئے ظہر کی, اور مسجد میں اس لیے تو آئے نا, وضو کر کے کھڑے, یہ کافی ہے. اس کے لیے اسپیشل کوئی الفاظ ثابت نہیں, اور نیت کا معنی ہی دل کا ارادہ ہے. الفاظ بولنا قول اور قرار ہے, نیت پر پکڑ نہیں ہے, قول اور قرار پر پکڑ ہے. سمجھ؟ تو نیت کرنا ہے, الفاظ ادا نہیں کرنا ہے. کسی نے ایک سوال کیا